الحمد للہ سبحان اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین افضل الافضلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب العالمین. اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جہیں بوٹی لائی ہوں. سبحان اللہ. لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں ہو باب. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن. توی سلطان عالم یا محمد زروِ لطف سوئے من نظر کن. زروِ لطف سوئے من نظر کن. نہت ہی وجب القدر لائق صد تعظیم ادب احترام معزز محترم ذی محتشم بزرگوں بھائیوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ نچیز کا تعلق دربار پرانوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے در اقدس اور دربار گوہر بار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دارین میں نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین صوفیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے. سب سے پہلے تو نچیز دلی طور تے آپ تمام احباب
جتنے بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، آپ احباب کو خوش آمدید کہتا ہے اور آپ احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ اس نفسا نفسی کے عالم میں جس دور میں اقدار، روایات، اخلاقیات، آداب دم توڑ رہے ہیں، گل دی سمجھ آندی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں، گل نو تھوڑا توجہ نال سمجھنا ہے۔ رواج بدل گئے، روایات بدل گئی، لوگوں کے انداز بدل گئے، ہر دور کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں جس کے اوپر اس دور کی، اس زمانے کی نبض چلتی ہے۔ اخلاقیات کسی دور میں بھی اس معاشرے کی روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زمانے نے بڑی کروٹ بدلی، بڑے رنگ بدلے، بڑے انداز بدلے، بڑے لہجے بدلے، بڑی روایات کو بدلا، اور عالم یہ آن پہنچا کہ باپ کی اقدار نہ رہ سکی، ماں جس نے زندگی بھر اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو اپنا خون پلایا اور اپنے جگر کا خون دیا، اس کی وہ قدر اور وہ عزت اور وہ تکریم نہ رہی۔ ایک وقت تھا لوگ والدین کے قدموں کے دھون کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے تھے، سبحان اللہ. اپنے لیے ذریعہ شفا سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ. لوگ معاشرتی زندگی کے اندر سب کچھ کر لیتے مگر والدین کی بے قدری نہیں کرتے تھے۔ سمجھتے کیا تھے کہ اگر والدین کا دل دکھایا تو رب ناراض ہو جائے گا، اور یقیناً ہے ہی اسی طرح۔ کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، اگر کوئی جنت لینا چاہتا ہے تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے اور ان کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضا
باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور لوگ اس پہ پہرا دیتے تھے، لوگ اس کی اقدار کو، اس کی تعظیم کو، تقدیس کو، تکریم کو، تقدس کو کسی صورت میں پامال نہیں ہونے دیتے تھے۔ معاشرے کے اندر بزرگ کو وہ مقام تھا، وہ عزت تھی، وہ تکریم تھی کہ چلنے والا اپنے فاصلے کو طے کر پاتا یا نہ کر پاتا مگر بزرگ کی قدر کرتا۔ زمانے نے کروٹ بدلی، ماحول نے ترقی کے نام پر زوال اور ذلت کو پایا، اور آج کا ینگ اور نوجوان وہ کہتا ہے ابا ان پڑھ ہے، انہوں کی پتہ علم کیا ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیے گا، آپ کو ایک خاص پیرائے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہمسائیگی کی قدر اور ہمسائیگی کا احترام یہ ہوتا تھا کہ میرے گھر میں ماں پانی بڑھا دیتی تھی مگر ہمسائیگی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتی تھی۔ شوربہ بڑھ جاتا، سالن کے اندر پانی کو 1 کپ کی بجائے 2 کپ لگا دیا جاتا، لیکن خیال رہتا اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا تو خدا کا عرش کانپ جائے گا۔ ہمسائیگی میں ننھی سی بچی لڑکھڑاتی ہوئی، برتن کبھی گرتا کبھی تھمتا، کبھی گرتا کبھی تھمتا، کبھی چلتی کبھی گرتی، اور ساتھ والی اس آبادی میں، اس بہنی پہ، اس مقام پہ جاتی اور کہتی ماسی لسی چاہیے، تو وہ ماسی کیا کرتی تھی، لسی کا برتن جو لائی تھی وہ تو بھرتی ہی تھی مگر اس میں مکھن کا ایک پیڑا ڈال کے خدا ترسی کرتے ہوئے، خدا سے ڈرتے ہوئے کہ رب ذوالجلال کہیں میری گرفت نہ کرنا، آج تیری مخلوق میں یہ چھوٹی سی بندی میرے پاس آئی ہے، میں شاید انصاف نہ کر سکی، چاہیے تو یہ تھا کہ میں سارے کا سارا مکھن اسے دیتی، مگر اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہوئے پھر بھی میں ایک پیڑا دے رہی ہوں، میرے پروردگار مجھ پہ راضی رہنا، اور مجھ سے بھول چوک ہو جائے تو محبوب مصطفیٰ کا صدقہ مجھے معاف کر دینا۔ اور وہ برتن اٹھا کے بچی کو ساتھ لے کے اس کی انگلی پکڑ کے یا اپنی انگلی پکڑا کے اسے اس کے گھر تک پہنچا گیا۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے باہر نہیں، سادہ بات کر رہا ہوں۔ ایک وقت تھا، ایک دور تھا، مجھے کوئی نصیحت کرتے ہوئے اگر تماچا مار دیتا، تھپڑ رسید کر دیتا تو میں روتا ہوا گھر آتا، آپ میں سے کوئی روتا ہوا گھر جاتا تو باپ پوچھتا بیٹا کیا ہوا؟ بابا مجھے گزرتے ہوئے راہ گزر سے چچا نے، بابا نے، تائے نے، چاچے نے، بڑے بھائی نے مارا ہے، بیٹا کیوں مارا ہے؟ وہ شرارت تو بتانی نہیں تھی مگر اتنا کہنا کہ اس نے مجھے مارا ہے، تو باپ کہتا
چنگا کیتا سنا کوئی شرارت کیتی ہوتی ہے نا. نصیحت کا یہ عالم تھا, تربیت کا یہ عالم تھا, اخلاقیات, آداب, تربیت, تلقین, وعظ, نصیحت اس حد تک تھی کہ رونے والے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں گن اٹھائے اس پہ فائر نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنے ہی بیٹے کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے کہ ضرور تو اس سے غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے تجھے سمجھایا. آج کیا ہے, آج کا دور کیا ہے, آج کا معاشرہ کیا ہے؟ سنیے گا. 4 دن میڈیا پہ بیٹھتا ہے, سکرین کو دیکھتا ہے, سمارٹ فون کو دیکھتا ہے, اور صرف یہی نہیں کہتا کہ یہ جا رہا ہے یہ جاہل ہے, ان پڑھ ہے, ناواقف ہے, اسے کیا خبر. 4 دن باپ نے کسی سکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں بھیجا اور 4 جماعت 4 کلاسز پڑھ کے آنے کے بعد کہتا ہے اب بتا جہل ہے, اما ان پڑھے نو کی پتا, میں معاشرے چلانا تے میں نو پتا ہے. افسوس, کاش کہ تو سکول نہ گیا ہوتا, کاش کہ کسی ادارے میں نہ پڑھا ہوتا, کاش کہ کسی مکتب میں نہ گیا ہوتا جس مکتب نے تجھے باپ کی قدر نہیں سکھائی, تجھے ماں کی تعظیم نہیں سکھائی, تجھے چھوٹوں پہ شفقت کرنا نہیں سکھائی, تجھے بڑوں کی اقدار اور بڑوں کا احترام نہیں سکھایا. نچیز سمجھتا ہے وہ ان پڑھ اس جاہل سے کئی گنا افضل ہے جس کے دل میں ماں باپ کی قدر پیدا ہو گئی. اور یہی رویہ یہاں تک ختم نہ ہوا. سنیے گا, بزرگ چہرے مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں, میری تصدیق کریں گے. یہی تک ختم نہ ہوا, سوشل میڈیا کو ہم نے دیکھنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس امام کو میاں جی کہہ کے کہتے تھے کمال کا شخص ہے, جس واعظ و نصیحت کرنے والے کو استاد, رہبر اور رہنما سمجھتے تھے, ہمارے اندر اتنی تبدیلی آئی کہ ہم نے اسی کے اوپر کیچڑ اچھال ڈالا. بزرگ ہمارا تماشا بن گئے, معاشرہ اور معاشرتی زندگی اس حد تک محدود ہو کے رہ گئی کہ ایک ہی کمرے میں 4 بھائی یا 4 دوست بیٹھ کے ایک دوسرے سے کلام نہیں کر سکتے. وہ مصروف ہیں تو فقط اسی پہ مصروف ہیں. مجھے بتائیے زمانے نے کتنی بڑی کروٹ بدلی, اور یہاں تک معاملہ ختم ہو جاتا تو چلو کچھ رہتی سہتی رہ جاتی اور کچھ کک رہ جاتے, نہیں رہے. ہم اتنے بے لگام ہو گئے کہ ہم نے اولیاء پہ تان شروع کر دیا, ہم نے اسلاف پہ تان شروع کر دیا, ہم نے بزرگوں پہ تان شروع کر دیا, اور ہماری زبانیں اتنی بے لگام ہو گئیں کہ ہماری زبان سے نہ صحابہ بچ سکے نہ اہل بیت بچ سکے, اور اتنی بے لگام ہو گئی کہ بالآخر امام الانبیاء کی ذات اقدس بھی ہم سے نہ بچ سکی. اور ہم فالوئنگ میں اتنے بڑھ گئے اور ہمارا مزاج بن گیا لائکس کو بڑھانا, کمنٹس کو بڑھانا, فالوورز کو بڑھانا, شیئر کو بڑھانا, اور اس کے نتیجے میں
مغرب سے ٹکے وصول کر کے حرام سے اپنے پیٹ کو بھرنا، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ہم نے قرآن کو بیچ کر اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز خریدی تو پاؤنڈ خریدے، ڈالر خریدے، روپیہ خریدا، پیسہ خریدا، اور کسی بھی مسند پہ بیٹھ کے دعویٰ یہ کیا کہ میں سچا ہوں باقی صاحب برباد ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا؟ ہمارے ماحول نے دیا، ہمارے کلچر نے دیا، بدلتی ہوئی بد تہذیبی نے دیا، بدلتی ہوئی بد اخلاقی نے دیا، بدلتے ہوئے لہجوں نے دیا، بدلتی ہوئی روایات نے دیا، بدلتے ہوئے اخلاق نے دیا، بدلتے ہوئے معاملات نے دیا، اور ہم اتنے بدل گئے کہ ہم نے اخبار کو ترجیح دی، قرآن کو ترجیح نہ دی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، اقبال کہتے ہیں تو صاحب قرآن ہے مگر اتنا بے ذوق ہو گیا، تجھ پر تعجب، تجھ پر افسوس، تجھ پر ندامت، اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں اپنے اسلاف میں جائے تو ان کا تن سر سے جدا ہو جائے اور سر تن سے جدا ہو جائے، دھڑ الگ میدان کربلا میں ذکر خدا کرتا ہے، سر الگ نوکے سنان پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ قرآن کا، وہ سنت کا تعلق کہاں گیا؟ وہ قرآن کے ماہر کہاں گئے جو کٹ جانے کے باوجود بھی قرآن کو ترک نہیں کرتے تھے، سنت کو ترک نہیں کرتے تھے، صحابہ کے دامن کو ترک نہیں کرتے تھے، اہل بیت کی مودت کو ترک نہیں کرتے تھے، حضور کی غلامی کو ترک نہیں کرتے تھے۔ اور آج دو ٹکے کا ملا بیٹھ کے کبھی صحابہ پہ تان کرتا ہے اور کبھی اہل بیت پہ تنقید کرتا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے؟ کہاں اجازت دی گئی ہے؟ اللہ نے جب صحابہ کی بات کی تو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ابھی قرآن اترا نہیں، وہ آئے نہیں، جلوہ گری ہوئی نہیں، اگر تورات میں بھی کسی کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجے، کسی کے مقام اور مرتبے کے ڈنکے بجے، جہاں محمد عربی کے بجے وہاں حضور کی آل اور حضور کی عطرت اور حضور کے اصحاب کے بھی ڈنکے بجائے گئے۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ بیان کیا کہ انبیاء بھی پکار اٹھے یا اللہ نبوت بھی برحق، رسالت بھی برحق، پیغمبری بھی برحق، کلیم ہونا برحق، روح اللہ ہونا برحق، نجیح اللہ ہونا برحق، صفی اللہ ہونا برحق، صبی اللہ ہونا برحق، خلیل اللہ ہونا برحق، ہمیں آخر الزمان نبی کا امتی بنا دے۔ ذرا غور تو کیجیے، اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا منصب عطا کیا، اتنی بزرگی عطا کی، اتنا شرف اور اتنی قدر و منزلت عطا کی کہ نبی بھی کہہ رہے ہیں اللہم اجعل لی من امتک، اے اللہ مجھے آخر زمان نبی کا امتی بنا۔ کیوں پکارا؟ التجا کیوں کی؟ دعا کیوں کی؟ درخواست کیوں کی؟ کیونکہ اللہ نے ان کی ولادتوں سے پہلے محبوب مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کر دیا، اور یہ تربیت کہاں تک آن پہنچی، کس مقام تک آن پہنچی، کس درجے تک آن پہنچی؟ قرآن نے تربیت دی،
سنت میں حضور نے صحابہ اکرام کو اس چیز کو درجہ اتم پہ جا کے سکھایا. کیا سکھایا؟ سنیے گا. جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اخلاقی ضابطے ہیں، جتنے بھی قانون ہیں، جتنے بھی اعمال کے سورس ہیں یا اعمال کے ذرائع ہیں، وہ سب کچھ بعد میں ہے. اگر کوئی پہلے ہے تو محبوب مصطفیٰ کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور سے رشتہ ناتا ہے، حضور کی قدر و منزلت ہے، آقا کی غلامی ہے. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس ہر چیز پر مقدم ہے، باقی ہر چیز ہیچ رہ جاتی ہے. اگر مقدم، اگر معتبر، اگر ان میں بزرگ ترین ہستی اقدس ہے جن کی پیروی، غلامی، تابعداری سب پہ لازم ہے، وہ محبوب مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے اور حضور کی ذات گرامی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شارٹ آپ کو دو تین چیزیں، 3 سے 4 چیزیں عرض کرتا ہوں، آپ پہ واضح ہو جائے کہ عمل بعد میں ہے، عبادت بعد میں ہے، ذکر بعد میں ہے، تسبیح بعد میں ہے، معاملات بعد میں ہیں. باقی جتنی بھی عبادات کے اندر جتنی بھی شرائط ہیں، جتنی بھی اقدار ہیں، جتنے لوازمات ہیں، گوچے جائے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمر ہو، تسبیح ہو، جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارا کچھ بعد میں ہے، ان پر مقدم ہے تو محبوب مصطفیٰ کی ذات مقدم ہے. لوگ آج طرح طرح کے وسوسے ڈال کے حضور کی محبت کو خارج کرنا چاہتے ہیں. میلسی والو، بہاڑی والو، پلے باندھ لو. آپ کو وہ طریق عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ منہج عرض کرنا چاہتا ہوں جو حضور کی موجودگی میں، حضور کے دور میں، حضور کے سامنے، وحی کے نازل ہونے کے وقت اگر کسی چیز کو حضور کی تربیت اور حضور کی صحبت پانے والوں نے مقدم رکھا تو محبوب مصطفیٰ کی ذات اقدس کو مقدم رکھا، اور کسی چیز کو انہوں نے ترجیح نہیں دی. وہ جتنے بڑے بڑے درجات کے اعمال تھے، فضائل تھے، مناقب تھے، تعظیم تھی، تکریم تھی، جتنے بھی منصب تھے، سب کو چھوڑا اور ایک چیز کو انہوں نے مقدم رکھا، اور وہ محبوب مصطفیٰ کے ذکر کو، شان کو. بیٹھنے بیٹا، بیٹھ کے بات چھوڑ دیں اس کو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، صدیق اکبر کو دیکھیں. توجہ سے بات سنیے گا، آپ کو بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی کو دیکھیں. حضور نے ایک دن اشارہ کیا، سنیے گا. صدیق، ہو سکتا ہے کسی شب میں تیرے پاس آؤں اور ہمیں ہجرت کرنی پڑے. اس بات کو پلے باندھیے اور اس سے اسباق بھی اپنے پلے باندھیے. صدیق اکبر فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی پشت کو اپنے بستر پہ نہیں لگایا کہ کہیں محمد عربی کو دستک نہ دینی پڑے، اور دستک کی زحمت بھی حضور کو گوارا نہ کرنی پڑے. 2 سال کے قریب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور سیدنا صدیق اکبر اپنے دروازے کی اس سرسال پشت کی ٹیک لگا کے کھڑے رہتے کہ حضور کے قدموں کی آہٹ پہنچے، اور فوراً صدیق اکبر دروازہ کھول کے حضور کے ساتھ ساتھ دو اونٹنیاں لی صدیق اکبر نے، ایک حضور کے لیے اور اس کے بعد ایک اپنے لیے، کیونکہ حضور نے اشارہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کسی رات ہجرت کرنی پڑے. لوگ آج ٹاک شوز پہ بیٹھ کے
سکرین پہ بیٹھ کے جمعہ 8 دن نہ کوئی آیت کا ترجمہ آتا ہے، نہ کوئی حدیث کا متن آتا ہے، نہ اس کی سند کی خبر ہے، نہ آیت کے شان نزول کا پتہ ہے، اور بیٹھ کے کوئی چیز سکھاتے ہیں تو صرف عمل سکھاتے ہیں محبت مصطفیٰ سے دور کرنے کے لیے۔ کوئی کسی چیز کی آڑ میں، کوئی کسی چیز کی آڑ میں، سنیے گا، صحیح بخاری سے عرض کر رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ ہو لیے۔ صدیق منتظر ہیں، حضور پہنچے، حضور دروازے کے قریب پہنچے، صدیق نے دروازہ کھولا، خوشبو مصطفیٰ سے پہچان جاتے تھے کہ حضور آ رہے ہیں۔ دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا چلے ہجرت پہ۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا، حضور قرآن میں آیا ہے والدین کی اقدار ہیں، ان کی قدر و منزلت ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضور اجازت کہ میں بابا جان سے پوچھ لوں؟ ابو قحافہ سے اجازت لے؟ نہیں کہا۔ ماں باپ سے پوچھ لوں؟ نہیں کہا۔ میری اولاد ہے ان کو شفقت دے لوں؟ نہیں کہا ہے۔ بس دروازے سے چپکے سے روانہ ہوئے۔ صدیق نے سبق کیا دیا؟ مصطفیٰ کے لیے تن من تن، اولاد خاندان، والدین، رشتہ دار، خیش، قبیلہ، محلہ، کچھ بھی چھوڑنا پڑے، سب کچھ چھوڑ دو، رضائے مصطفیٰ کو ہر حال میں تلاش کرو۔ صدیق اکبر تو نہیں لوٹے، حضور میں کسی سے پوچھوں اور پوچھ کے بات کروں۔ رخت سفر مانگا، سنیے گا توجہ سے بات۔ حضور سب پہ مقدم ہیں، ہر چیز پہ اگر کوئی ہستی مقدم ہے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدم ہے۔ قرآن سے بھی پہلے اگر کوئی ہستی ہے تو محبوب مصطفیٰ کی ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کو قرآن کس نے کہا؟ تھوڑی چپ تو صدقے جاؤں، بات کو سمجھو۔ حضور نے ڈیفائن کیا نا یہ قرآن ہے، تو قرآن کس کے صدقے سے آیا؟ پہلے قرآن آیا یا پہلے مصطفیٰ آئے؟ حضور آئے۔ حضور نے قرآن کو قرآن کہا۔ قرآن کی تعظیم و توقیر کس نے بیان کی؟ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت خزیمہ، حضور نے سودا کیا گھوڑے کا، متعدد روایات ہیں، اونٹ کا بھی ذکر آتا ہے لیکن زیادہ تر گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ سودا حضور کر لے آتے ہیں، گھروپے سے چامن گئے تھے، وہ مکر گیا، انہیں ذہن خیال آیا بھئی لگتا ہے سودا سستا لگ گیا ہے، یہ فوری ہو گیا ہے تو مکر نہ جاؤں۔ باہر آیا ہو سکتا کیتا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ قریب پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یار ابھی کیا ہے اور تو کہتا ہے کیا نہیں۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو لے آؤ، من جیسا۔ اتنے تک حضرت خزیمہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں۔ بات سنیے گا، میں گواہ ہوں۔ کس بات کے گواہ ہوں؟ حضور نے سودا کیا، اتنے میں طے ہوا، دے حضور۔ پرانے دور تھے، وہ تھا یہودی مگر مان گیا چونکہ گواہی آ گئی۔ اب تو ہم 200 روپے کے بدلے میں قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں اور بڑی بڑی گواہیاں دے دیتے ہیں۔ وہ ہی نہیں ٹر گیا، پیچھے حضور اور حضرت خزیمہ رہ گئے۔ حضور فرمایا خزیمہ نہ تو ہوں، نہ تو ڈٹھا، نہ سنیا، نہ ویکھیا، نہ پوچھیا، نہ دسیا تے گواہیاں۔ عرض کی یا رسول اللہ
انہوں اسا ایک کہیں دی زبان تو منے سبحان اللہ اسا تو 360 نو مننا لیا 360 بت تھے نا ہم تو ان کو ماننے والے تھے ہم نے ایک کو ایک مانا تو زبان مصطفیٰ سے حضور نے سعودی علی تک گل نہیں کوئی نہیں ایسا رب نہیں توانوں بیک کے مانے آپ کی وجہ سے مانا ہے آپ کے سبب سے مانا ہے اور آپ اس سودے کی کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا سنو فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِن رِجَالِكُمْ قرآن نے کہا ہے 2 گواہ ہوں گے ہر مقام پر گواہی کے لیے ایک مقام پر 4 گواہ ہیں مگر میرا خزیمہ جہاں پہ کھڑا ہوگا اکیلے کی 2 کے برابر گواہی کیوں کہ انہیں مصطفیٰ کی گواہی پر گواہ بنا چلے صدیق اکبر غار ثور میں پہنچے جب غار ثور میں پہنچے عرض کی حضور آپ ٹھہر جائیں غار پرانی ہے کوئی موزی ڈس نہ لے یا تکلیف نہ دے میں چیک کرتا اندر گئے اندر پہنچے تو چادر اتاری اور اس کے ٹکڑے کی اور مختلف سوراخوں کو بند کیا کوئی موزی چیز نہ آ جائے ایک سوراخ تھوڑا بڑا تھا رہ گیا اس کے اوپر اپنی ایڑی دی اور عرض کی حضور تشریف لائے یہ پتہ کوئی نہیں صدیاں تو سب بھی مصطفیٰ دے دیدار دے انتظار کہ مصطفیٰ آئیں گے میں دیدار کروں سبحان اللہ سانپ نے دیکھا راستے ہموار تھے آج کیا ہو گیا حضور سفر تھا تھکاوٹ تھی جھولی میں سر انور رکھ کے حضور آرام فرماؤ سبحان اللہ صدیق اکبر کو سانپ ڈستا رہا زہر پھیلتا گیا حضور جانتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیدار ہوئے اور فرمایا صدیق کچھ پریشانی کے آثار نظر آتے ہیں حضور پاؤں پہ کوئی چیز ڈس رہی ہے حضور فرمایا ہٹا لائے وہ نہیں کہتا انتظار آئی ہٹا دیا کچھ نہیں کہتا حضور نے لعاب لگایا صدیق کا پاؤں فوراً درست ہو گیا سبحان اللہ سوال یہ ہے کیا صدیق نے جان قربان کی کہ نہ کی جو صدیق کا کام تھا وہ صدیق نے کیا جو نبی کا کام تھا وہ نبی پاک تھا سفر روانہ ہو گیا جب حبشہ کے قریب پہنچے تو کوئی صدیق کے ہاتھ چومتا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومتا اور دیکھنے والوں کو دونوں کے چہرے سے نور مصطفیٰ نظر آ رہا تھا صدیق اکبر 3 دن غار ثور میں رہے 3 دن اور اثر یہ ہوا قاضی عیاض مالکی نے لکھا علامہ سعیدی صاحب نے لکھا اثر یہ ہوا کہ جو صدیق کا چہرہ دیکھتا تھا اس کے چہرے سے ان کے چہرے سے اگر کسی کا نور نظر آتا تھا تو نور مصطفیٰ کے نظارے نظر آتے تھے اتنا فیضان اتنی رنگت اتنا حسن اتنا فیض صدیق اکبر کو 3 راتوں میں ملا کہ چہرہ صدیق کا تھا نور مصطفیٰ کا تھا چہرہ صدیق اکبر کا تھا چہرہ صدیق اکبر کا تھا وہاں سے نظارہ ہوتا تھا تو نور مصطفیٰ کا نظارہ ہوتا تھا صدیق کا ہاتھ چومتے صدیق نے کہا شاید رنگت کی وجہ سے پہچان ختم ہو رہی ہے اوپر سے چادر تان لی تاکہ فرق واضح ہو جائے آقا کون ہے اور غلام کون ہے مدینے پاک میں پہنچ گئے جہاد کا وقت شروع ہو گیا حضور نے فرمایا لاؤ نا سب گھروں میں گئے فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نوں پتہ لگا آج نمبر ہے میرا صدیق کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں میرے پاس اتنا ہے آدھا لے کے جاتا ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو آج صدیق اکبر سے نمبر لے جاؤں گا مال کو پیش کرنے میں فرماتے ہیں میں آدھا لے کے آیا حضور نے پوچھا کتنا لائے ہو کتنا چھوڑ آئے ہو عرض کی حضور آدھا لے آیا ہوں آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں
اتنے میں صدیق پہنچے، فرمایا ما اب کئی تکل اہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو جواب دیا وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے لائے عرض کی اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم گھر والوں کے لیے یا خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا خدا کا مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں یا رسول اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑ آیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا صدیق سے نمبر نہیں لیا جا سکتا، محبت کی بات تھی۔ سوال میرا ہے دوسرا پھر، کیا صدیق کے والدین نہیں تھے؟ اولاد نہیں تھی؟ قرآن کی خبر موجود نہیں تھی اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، برادری کے لیے، رشتہ داروں کے لیے؟ مگر صدیق اکبر نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور مصطفیٰ نے صدیق کے ساتھ وہ کیا جو کائنات نے دیکھا۔ اعلان نبوت کیا تو پہلے، ہجرت کی تو ساتھ، غار ثور میں پہنچے تو ساتھ، حبشہ میں گئے تو ساتھ، مدینہ میں گئے تو ساتھ، ایون کے مزار میں حضور گئے تو صدیق اکبر ساتھ گئے۔ دوستی، محبت اور غلامی، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق تصدیق تحقیق کیتا جڑا من رانی ایان جانے، جے اللہ دی پہچان لیا وہ علامہ البیان جانے۔ سلطان سید محمد بہادر شاہ تو پیر تو بھولنا ہی وسواس کیا شیطان جانے۔ وہ مقام ملا، وہ مرتبہ ملا، لیکن دیکھنے والی بات ہے ہر چیز پر اگر کسی کو مقدم صدیق اکبر نے سمجھا تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا۔ فاروق اعظم کے پاس جائیں، مختصر کر رہا ہوں، کعبہ کا طواف چل رہا ہے، حجر اسود کو دیکھا، فرمایا وہی پتھر نہیں جن کو چھوڑ کے آئے تھے، وہی پتھر نہیں جن کو خیر بات کہہ کے آئے تھے۔ اے حجر اسود میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا اگر تجھے محمد عربی نے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ گھر خدا کا ہے، پتھر جو حجر اسود ہے آیا جنت سے ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لہو عینان و یدان و رجلان یشفع للعبد یوم القیامہ۔ یہی حجر اسود، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، دو ہاتھ ہوں گے، دو پاؤں ہوں گے، زبان ہوگی، کل قیامت کے دن بندے کی شفاعت کر کے جہنم سے آزادی دلا کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کس کی کرے گا؟ حج کرنے والے کی، طواف کرنے والے کی، بوسہ دینے والے کی۔ پتھر نو پتہ ہے میں نو کہیں چومے ہیں، واہ امتی تیرا عقیدہ کہ نبی پاک کو خبر نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک جس نے بوسہ دیا ہے پتھر اسے جانتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اس کی خبر لے گا قیامت کے دن۔ انسانی روح ہوگا، جس نے بھی بوسہ دیا ہوگا جہنم میں جا رہا ہوگا، مگر یہی پتھر اسے پکڑ کے جہنم سے بری کرا کے جنت میں اعلیٰ مقام۔ پتھر یہ کر سکتا ہے، اور کیوں کر سکتا ہے؟ محمد عربی کے لبوں کے صدقے سے یہ کر سکتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب یہ اترا تھا تو سفید تھا، چومنے والوں کے گناہوں کو چوس چوس کے اسود بن گیا۔ حجر اسود نو جڑا چومے یا او دے نال لگے یا استلام کرے او دے گناہ چوسی جاویں، یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ مصطفیٰ کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں۔
سلطان سید محمد بہادر شاہ مت ماریاں دے ہن خالی قیام کود بیلی، خدا جب عقل لیتا ہے حماقت آ جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کی نگاہ میں عبادت کے اندر بھی کسی چیز کو مقدم رکھتے تھے تو محبوب مصطفیٰ کی ذات کو مقدم رکھتے تھے، عمل کرتے تھے تو حضور کی وجہ سے۔ حضرت عمر پاک کے بیٹے حج پہ گئے، کچھ صحابہ اور کچھ احباب ساتھ تھے، آپ نے طویل رستہ اختیار کیا، لوگ خاموش رہے۔ ایک جگہ پہ گئے تو اونٹنی کو وہاں پہ آپ نے گھمانا شروع کر دیا اور چکر لگا رہے ہیں۔ تو کسی ایک نے کہا حضور پہلے ہی تاخیر ہو گئی، طویل رستہ اختیار کیا، یہاں کوئی سبب ہے اونٹنی کو گھمانے کا؟ سنیے گا میری بات، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کی بات سنی، یہاں کوئی چکر لگانے کا خاص مقصد ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں ایک دن حضور کے ساتھ تھا، جس راستے کو میں نے لیا یہ محمد عربی نے اسی راستے کو لیا تھا، اور مجھے اور کوئی خبر نہیں، میں حضور کے ساتھ تھا، یہاں پہ آ کے حضور نے اونٹنی کو گھمایا، میں تو بس محمد کی ادا کو اپنا رہا، مجھے کیا خبر کہ اونٹنی کیوں گھمائی جاتی ہے اور اس کو کیوں گھمانا ہے، بس یہی جانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے گھمایا، میں تو مصطفیٰ کی سنت اور ادا کو اپنا رہا۔ سنیے گا اس سے عظیم بات، صلح حدیبیہ کا مقام ہے، کون سا؟ صلح حدیبیہ کا موقع۔ شرائط طے ہو گئی، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ حضور نے عثمان پاک کو بھیجا، فرمایا جاؤ نا ان کی خبر لے کے آؤ۔ کعبہ میں پہنچ گئے، بہت میلان تھا قریش کا حضرت عثمان کی طرف، آپ کے منصب، آپ کے مرتبے، آپ کے جاہ و جمال اور آپ کے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے عثمان پاک بڑے امیر کبیر تھے۔ انہوں نے کہا عثمان آپ طواف کر سکتے ہیں، طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، مگر آپ کے نبی کو یہاں اس سال طواف کرنے کی اجازت نہیں۔ عثمان پاک فرمایا جا، میں اس کعبے کا کبھی طواف نہیں کروں گا جس کعبے میں آنے سے مصطفیٰ کو منع کر دیا جائے۔ کعبہ ہے، ترس گئے تھے کعبے کو تکنے کے لیے، مگر عثمان پاک نے کعبہ میں کھڑے ہو کے ترجیح کعبے کو دی یا محمد عربی کو دی، کعبے کو دی یا حضور کو دی، کعبے کو دی یا آقا کو دی۔ عثمان پاک کعبہ میں کھڑے ہو کے طواف نہیں کرتے، اگر ترجیح دیتے ہیں تو محمد عربی کی غلامی اور حضور کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے جب کبھی، جہاں کبھی، جس مقام پہ بھی عمل کو ترجیح نہیں دی، عمل سے بڑھ کر اگر ترجیح دی ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے۔ اور سنیے، اختتام کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کی گود میں نبی کا سر، حضور نماز پڑھ کے آرام کر گئے، حضرت علی نے نہیں کی، حضور سو گئے۔ اچھا مزے کی بات سنیں، بخاری کی روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں تنام عینی ولا ینام قلبی، اور صحیح بخاری میں ہے حضور اٹھے، وضو نہیں کیا اور نماز پڑھا دی، جبکہ صحابہ کرام نے حضور کے خراٹوں کی آوازیں سنی تھی، بڑے دھیمے لہجے میں حضور خراٹے لیتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آج وضو نہیں کیا، اور یہ کئی مرتبہ کا واقعہ، کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، اور نماز پڑھا دی۔ حضور نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، تم سمجھتے ہو میں سو رہا ہوں، میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، میرا دل ہر حال میں جاگ رہا ہوتا، میرا دل جاگ رہا ہوتا۔ حضرت علی کا سر، حضرت علی کی گود، نبی پاک کا سر، حضور آرام فرما رہے ہیں، پتہ بھی تھا، خبر بھی تھی، احوال سے جانتے بھی ہیں، دل کے احوال سے جانتے، مگر حضور جان بوجھ کے سوئے رہے، بھلا چیک تو کریے علی نو زیادہ پیارا کون ہے؟ مگر قربان جاؤں حضرت علی پہ،
انہوں نے حضور کی نیند پہ نماز کو قربان کیا، ذات پہ نہیں۔ یہ بات سمجھیے، حضور کی نیند تھی نا، نماز جانے دی، اور وہ بھی اثر کی۔ بات میری طرف توجہ کیجیے، نبی کس کی فرما برداری کی طرف ترغیب دلانے کے لیے آتا ہے؟ کس کی توحید کی دعوت دینے آتا ہے؟ اللہ کی توحید کی، اللہ کی بندگی کی، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی طاعت، اس کی فرما برداری کے لیے۔ حضرت علی بیٹھے ہیں، نبی پاک گود میں آرام کر رہے ہیں، نماز اثر جا رہے ہیں۔ جلے دین لے گیا نا تو حضور اٹھی بیٹھے تو دیکھیا تو حضرت علی تھوڑے تھوڑے مغموم ہیں۔ فرمایا علی پریشان کیوں ہو اور میرے ہوتے ہوئے پریشان؟ عرض کی حضور نماز اثر گئی جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ حضور نے فرمایا چلو قضا پڑھ لو، خیر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ لوگ کہیں گے نبی کا سر علی کی گود میں اور علی نے قضا پڑھی۔ حضور نے فرمایا پھر چاہتے کیا ہو؟ حضور ادا پڑھوں گا۔ ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فرض علیہ شمس۔ اے اللہ، علی تیری فرما برداری میں تھے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھے، سورج کو لوٹا دے۔ مینوں دسو، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، نماز پڑھنا فرما برداری آئی ہے، چھوڑنا فرما برداری آئی؟ ظاہرہ بھئی خدا کی فرما برداری نماز پڑھنے میں تھی یا نماز چھوڑنے میں تھی؟ پڑھنے میں تھی نا۔ فرما برداری خدا کی نماز پڑھنے میں تھی، اور حضور فرمانے اے اللہ علی تیری فرما برداری میں اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھی۔ حضور نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو مسئلہ سمجھایا کہ کوئی لاکھ فتوے دے کہ پہلے نماز ہے بعد میں مصطفیٰ ہیں، میں فتوہ دے رہا ہوں، حضور نے فرمایا پہلے مصطفیٰ ہیں بعد میں نماز ہے۔ اور علی نے، حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا اصل الحصول بندگی اس تاجور کی ہے کہ لوگوں ایک طرف عبادت آ جائے، ایک طرف آرام مصطفیٰ آ جائے، عبادت کو ترک کر دو مصطفیٰ کی نیند پہ، حضور کے آرام پہ عبادت کو قربان کر دو، خدا بھی راضی ہو جائے گا، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک۔ سنیے، اگر اس میں کوئی کمی ہوتی تو پہلے بھی تو قرآن کی کتنی آیتیں اتری، حضور انہیں فرما دیں انہوں نے یہ غلطی کی ہے، انہوں نے یہ غلطی کی۔ قربانی پہلے کر لی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے جبریل امین جاؤ نا، کچھ لوگوں نے میرے مصطفیٰ سے پہلے قربانی کر لی ہے، انہیں کہو یہ گوشت ہے، قربانی کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ کے بعد کرنا، خدا اسے قربانی میں شامل کرے گا۔ یہاں پہ تو وہی اتر سکتی تھی کہ حبیب علی کو کہو نا پہلے نماز پڑھیں بعد میں آپ کو گود میں سلائیں۔ نہ جبریل آئے، نہ وحی آئی، نہ رد آیا، نہ اس کا ناسخ آیا۔ اس کا مطلب ہے پہلے مصطفیٰ کی ذات ہے، پیچھے اعمال ہے۔ حضور مقدم نہ ہوں تو نماز نماز نہیں رہتی، روزہ روزہ نہیں رہتا، حج حج نہیں رہتا، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہتی، عمل عمل نہیں رہتا، عبادت عبادت نہیں رہتی۔ یہ سارے اعمال درجہ عبادت کو پہنچتے ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے پہنچتے ہیں۔ آج لاکھ کوئی میڈیا پہ بیٹھ کے تان کرے، سنو اور پلے باندھ کے جاؤ۔ اس شخص کو قبول کرو، اس کی گفتگو کو قبول کرو، اس کے کلب کو قبول کرو جس کے کلب سے، گفتگو سے، واعظ سے، تقریر سے، بیان سے حضور کا ادب چھلکے، حضور کی تعظیم چھلکے، حضور کا احترام چھلکے، حضور کی تابعداری چھلکے، حضور کی غلامی چھلکے، اور جس کی گفتگو سے ایک بال برابر بھی
حضور کی ذات کے بارے میں نقص کی بات آئے، کمی کی بات آئے، وہ جتنا بڑا مبلغ ہو، خود کو کہلانے والا شیطان کا چیلا تو ہو سکتا ہے، کبھی رحمان اور حضور کی ذات کا تابعدار اور فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ خدا اگر حضور کے لیے کسی چیز کا اس امت سے اور اپنی مخلوق سے تقاضا کرتا ہے تو ادب مصطفیٰ کا، تعظیم مصطفیٰ کا، غلامی مصطفیٰ کا اور نسبت مصطفیٰ کا۔ حضور کا تعلق، حضور سے نسبت تبھی مضبوط ہوگی جب تن سے گزر کر ہم من سے بھی محبوب مصطفیٰ کے بن جائیں۔ یہ اقدار کیوں کم ہوئی؟ ہم نے حضور کے راستے کو چھوڑا۔ یہ محبتیں کیوں کم ہوئی؟ ہم نے حضور کے طریق عمل کو چھوڑا۔ یہ پہلے ہمسائیگی میں، رشتہ داروں میں، برادری میں جو اتنی محبتیں، الفتیں، چاہتیں، رواداری، اشک شوئی، دل جوئی، یہ سارا کچھ تھا حضور کی غلامی کے نتیجے میں تھا۔ حضور کی غلامی کمزور ہوتی گئی اور ہم دین سے بھی دور ہو گئے، قرآن سے بھی دور ہو گئے اور ذات مصطفیٰ سے بھی دور ہو گئے۔ اگر پھر جڑنا چاہتے ہیں، صرف امراض نہیں، آؤ اس کا علاج بھی لے لو۔ اگر حضور سے جڑنا چاہتے ہیں تو بدن سے گزر کر قلب سے مصطفیٰ کے بن جائیں، حضور کی ذات کے بن جائیں۔ اور قلب سے بننے کے لیے دل کا پاک ہونا لازم ہے، دل کا طیب ہونا لازم ہے، دل کا ستھرا ہونا لازم ہے، سینے کا منور ہونا لازم ہے۔ سینے میں نفاق ہو، دل میں کجی ہو تو پھر بندہ نہ خدا کے قریب ہو سکتا ہے نہ اس کے مصطفیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس کجی کو دور کرنے کا آلہ عارفوں کے سلطان نے دیا، الف اللہ، الف اللہ، چمے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں کھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی۔ آؤ اللہ کا نام حاصل کر کے اسے دل کی تختی پہ نقش کرو، دل کو پاکی ملے گی، روح کو بیداری ملے گی، تعلق خدا سے بھی جڑ جائے گا، اس کے مصطفیٰ سے بھی جڑ جائے گا۔ یہی میلاد کا مقصد ہے، یہی میلاد کے انعقاد کا مقصد ہے کہ جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں کسی صورت میں اس ہستی کو بھی منا لیں۔ میلاد منانا عظیم، وہاں پر میلاد والے کو منانا اس سے بھی عظیم ہے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ہم تن کے بھی مصطفی بن جائیں اور من کے بھی مصطفی بن جائیں، ظاہر میں بھی حضور کے غلام بن جائیں اور دل اور روح اور صمیم قلب سے بھی حضور کے غلام بن جائیں۔ خدا بھی راضی ہوگا، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ آپ کی محبتوں، آپ کی توجہ اور آپ کے پیار کا شکریہ۔ فوتیدگی کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے، بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہراً باطناً خفیہ، پوشیدہ اور ظاہری تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ پسماندگان کو، لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل، جزائے جزیل عطا فرمائے۔ آپ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو میری طرف سے ایک نصیحت ہے کہ پرانے کلچر کو پھر سے دوبارہ زندہ کریں، محبت کی روایات کو قائم کریں، ادب کی اقدار کو قائم کریں، بڑوں کی تعظیم کو قائم کریں، چھوٹوں پہ شفقت کو قائم کریں، نفرتوں کا خاتمہ کریں، تعصب کا خاتمہ کریں، عداوتوں کا خاتمہ کریں، معاف کرنے کو ترجیح دیں، ظلم کرنے کو ترک کر دیں، معاف کرنے کو مقدم رکھیں، ظلم کو، ستم کو، جبر کو
تعصب کو، عداوت کو، دشمنی کو ہمیشہ کے لیے اپنے وجود سے نکال کے پھینک دیں. یہ تن بھی مصطفیٰ کا بن جائے گا، یہ من بھی مصطفیٰ کا بن جائے گا. آپ کی محبتوں کا شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.